Hi, this is Dr. Gina. Today we will discuss the hypertension topic. In this my video, they have some sound, so forget this sound and let's start the hypertension topic. This topic is basically taken from the comprehensive pharmacy review for Naplex. So those students who have prepared prepared for itself for the Naplex test, so please see this video. Okay, let's start the hypertension. Hypertension is blood pressures elevated enough to perfuse tissue and organs. Elevated systemic blood pressure is usually defined as a systolic reading 140 millimeter mmHg and diastolic reading is 90 mmHg. Basically, hypertension is the persisting of systolic and diastolic ब्लड प्रेशर्स. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टोलिक प्रेशर्स क्या पे होती है और डायस्टोलिक. इफ समवन अगर कोई डॉक्टर के पास गया हो तो वो कहते हैं आपको कि आपकी अपर जो ब्लड प्रेशर्स है, सपोज वो आपकी 140 आ रही है और नीचे जो ब्लड प्रेशर्स है तो वो सपोज आपकी 80 है, 90 है, 100 है, तो वो आपको इस तरह कहते हैं. तो आपकी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर्स होती है वो अपर जो 140 लाइक 160 140 120 इस तरह होती है, तो वो आपकी सिस्टोलिक प्रेशर्स होती है. और डायस्टोलिक जो लोअर डिवाइड बाय जो हम प्रेशर्स जो है वो मेजर करते हैं तो वो डायस्टोलिक प्रेशर्स होती है. अच्छा, प्री हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? कैटेगरी दैट इंक्लूड्स इंडिविजुअल विद सिस्टोलिक blood pressure reading of 120 to 139 mmHg or diastolic pressure is above like reading of 80 to 89 mmHg. यहाँ पे हम second times जो हम कहते हैं before the hypertension there is some pre-hypertension we will discuss here. That normally जो blood pressures होती है वो 120 divided by 80 होती है, लेकिन जब प्री हाइपरटेंशन में बॉडी चली जाती है तो वो 120 से 139 जो अपर होती है सिस्टोलिक प्रेशर्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स 80 से लेकर 89 mmHg जब चला जाता है तो इट्स कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन. Okay, the relationship between elevated blood pressures and cardiovascular disease were addressed in G and C. This is the organizations which formalize that fact that the higher the blood pressures, the greater the chance of MI, heart failure, stroke, and kidney disease. Suppose this is the marker of some disease. Hypertension is the basic marker of some disease. Like जिसको ये हाइपरटेंशन हो जाती है तो उसको नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर में चांसेस है कि उसको MI हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक लाइक, एंड हार्ट फेल्यूर हो सकती है, उसकी हार्ट फेल्स हो सकती है, स्ट्रोक लाइक उसमें ब्रेन में कोई स्ट्रोक हो सकता है, कि किडनी डिजीज लाइक, और किडनी डिजीज लाइक CKD इस तरह और भी डिजीज है तो उसके चांसेस हो सकते हैं. Acha comes toward the classifications, the primary classifications, there are secondary classifications. Primary hypertensions which have no specific cause identified. There is 90% of cases, all cases, systemic hypertensions. The average age of onset is about 35 years. This is the primary hypertension, they have no causes. And second is secondary hypertension, which are identifiable cause, like कोई जो है साल्ट टेक कर रहा है या कोई जो है उसकी कोई सिस्टमिक डिजीज है लाइक सच रीनल डिजीज लाइक एड्रिनल हाइपर फंक्शंस एंड कोई वो इंटेंशनली कोई चीज़ ले रहा है तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाती है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है. This is a 2 to 5% of cases systemic hypertension. एंड इसकी एज लिमिट जो है वो यहाँ पे है कि 30 to 50, लेकिन यहाँ इसकी एज कन्फर्मेशन जो है वो 20 से 50 तक होती है. अच्छा, उसके स्टेजेस आ जाते हैं. ब्लड प्रेशर, दिस इज सिस्टेमिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस hypertension, this is the normal, pre-hypertension, stage 1 and stage 2.
This is the normal blood pressures of human body is less than 120 mmHg. This is the systolic blood pressure, and diastolic is less than 80 mmHg. This is diastolic blood pressure. So this is the normal blood pressure. And comes toward the pre-hypertension. This is the 120 to 139. Lower diastolic blood pressure 80 to 89, stage 1 140 to 159, 90 to 99, and this stage 2 hypertension is above than 160 or 100. So this is the most important stages of the hypertension. On these stages we will go toward the treatment of these hypertensive patients, and we will discuss some antihypertensive drugs which are basically used in the stages. In this stage, like pre-hypertension, what should we do? And this is the stage 1 and stage 2. So this is also we discuss the emergency treatment here. Okay, comes toward the physiology. We will discuss some physiology of this heart, how this is discovered, how the hypertensions will become attack on some patients. Like the blood pressures, we could discuss here the stroke volume of heart rate. Suppose in world heart rate there is even 5 liters of blood they have pumped to hold the body, and stroke volume, heart rate, total peripheral vascular resistance. This is basically one of the terms. This is the cardiac output is equal to peripheral vascular resistance multiply. This is the cardiac output is equal to total vascular resistance, and there is another term where I forget here. So we'll discuss later. Although altering any of the factors on the right side of the blood pressure equations result in changes in the blood pressures. So यहाँ पे हम वो कुछ फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह ब्लड प्रेशर्स की अराइज हो जाती है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सिस्टमिक नर्वस सिस्टम और जिसको हम बैरो रिसेप्टर कहते हैं, जिसको प्रेशर रिसेप्टर्स भी कहते हैं. दिस इज द प्रेजेंट इन द कैरोटिड एंड ऑर्टिक आर्क, respond to the change in the blood pressures and influencing arteriolar dilations and arteriolar constructions. Basically, this baroreceptor is present on the upper part of your heart. So this is the small point of a carotid arc. So this carotid arc, so I will discuss it in some one of the video. Then I will end with this video. Okay, this is the carotid arc, and this is the heart. Sorry, I will discuss here. Let's come toward Google, and I will show you the carotid arc of the heart. Okay, let we see the carotid heart. Carotid arc. Let's come toward the image and we will discuss some heart positions. Okay, let's this.
let's see over here. This is the heart. Here, this is the whole heart of a human. This is the left carotid arc. This is the carotid arc. This is the carotid arc, which is control and basically rise your blood pressures in your body. Okay, again start our lecture here. So this is the carotid arc respond to change in the blood pressures influence. Influence arteriolar dilations and arteriolar constriction. इसकी बेसिक काम ये है इस कैरोटिड आर्क की कि ये आपकी जो है यहाँ पे कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है जो कि आपके ब्लड प्रेशर्स को ये कंट्रोल कर रहा है. उसको कभी कभार आपकी आर्ट्रियोलर जो आर्टरीज होते हैं जो होल बॉडी में वो जो है गए होते हैं तो वो आपके आर्ट्रियोल को डायलेट करता है और उसकी कंट्रैक्शन इसकी इस बायोरिसेप्टर या कैरोटिड आर्क की काम है. When stimulated to constrict to the contractile force straighten increase the heart rate and augmenting peripheral resistance. जब इस ये हार्टरीज कंट्रैक्टाइल फोर्स उसमें पैदा हो जाती है कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो उसकी वजह से जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है और आपकी हार्ट रेट बिकम इंक्रीज और आपकी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है तो आपकी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाती है. सेम अगेन इफ pressures remain elevated to the baroreceptor reset at higher level and sustain the hypertension. अगेन जब इसको पता चल जाता है कि जी भी ब्लड प्रेशर जो हाई एराइज हुए थे बॉडी में ब्लड प्रेशर एराइज है तो उसको ये अगेन एंड अगेन उसकी डायलेशन भी कर सकता है वो अगेन वो उसको हाइपरटेंशन को बिकम नॉर्मल रेंज में ले आते हैं. लिटिल एविडेंस टू डेटा सजेस्ट दैट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, two major neurotransmitters of the sympathetic nervous system, have the clear role in the cause of hypertension. However, many of the drugs used to treat hypertension lower blood pressure by blocking the sympathetic nervous system. There is two hormones यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जो कि आपके जो है वो किडनी से रिलीज हो जाते हैं. ये बेसिकली आपकी ब्लड प्रेशर बॉडी में जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है. अच्छा, उसके बाद हम रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम पे आ जाते हैं. एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो उससे ब्लड प्रेशर अराइज हो सकती है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ योर आर्टरीज, हार्ट रेट इंक्रीज, पेरिफेरल वास्कुलर इंक्रीज. सेकंड इज रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम. सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम्स होती है renal artery become hypertensions and decrease sodium delivery to the distant tubules, stimulate the release of renin by kidney, juxtaglomerular apparatus of the kidney. तो renin एक ऐसे एंजाइम है जो react with the circulating substrate angiotensinogens to produce angiotensin 1, a weak vasoconstrictor within the your kidney. बेसिकली ये रेनिन जो है ये आपके जो है एक बेसिक हार्मोन है किडनी की और इसका काम है एंजियोटेंसिन कन्वर्ट करना. एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड फ्रॉम 1 to 2 और इसकी बेसिक काम ये है कि जब आपकी बॉडी में कोई सोडियम इंटेक यानी सोडियम जो है वो डिक्रीज है इन रीनल ट्यूब्यूल्स में तो ये अपना ये रेनिन रिलीज करता है और इसका जब रिलीज करता है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 2 तो उसकी वजह से आपकी सोडियम जो है वो जो है रीअब्जॉर्प्शन उसकी हो जाती है तो आपकी बॉडी बिकम नॉर्मल. जब आप इस रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम को ब्लॉक करते हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक सिस्टम है कि आपकी ब्लड प्रेशर, आई विल रिपीट दिस वर्ड, इज द ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस या TVPR या जिसको हम कहते हैं TVP, मुख्तलिफ वर्ड इसको कहते हैं, CO मल्टीप्लाई टोटल पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस. So this is the basic heart cardiac output. Again, this is the heart rate and stroke volume. This is depend on your blood volume. Suppose in one heart rate, in one cardiac output, there is even 5 liters of blood they can become pumped out of in arteries, and
There is heart rate and stroke volume. There is the same again. This is the CO, the total peripheral vascular resistance. There is again, this is the mechanism of renal, and renal is in the kidney. The renal, this is convert into tensionogen 1 into 2, and this why this is the become your aldosterone mechanism has been activated, and that's why the plasma volume and the venous return. This is again this is return, but it's depend on the बैक फ्लो ऑफ यू हर्ट कि आपके जो प्री लोड आ रही है वो कितना है, वो प्री लोड ज़्यादा आ रही है कि नहीं, और जो उसके बाद पोस्ट जो हार्ट कंट्रैक्शंस हो जाती है तो उसमें भी देखते हैं कि किस तरह जो है वो ब्लड प्रेशर अराइज हुआ है कि नहीं. सो दिस ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सब सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक सिस्टम, जो कि बहुत ईजी है. अब अच्छा, हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं कि अनट्रीटेड सिस्टमिक हाइपरटेंशन रिगार्डलेस ऑफ काज रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशंस एंड नेक्रोसिस ऑफ आर्टरियोल्स. सो जब हम सिस्टमिकली जब स्टार्ट में एक पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है तो उस रिगार्डिंग उस टाइम हम उसको ट्रीट नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारे जो आर्टरियोल्स होते हैं ये बिकम थिकन्स बिकॉज देयर इज द कोलेस्ट्रॉल. In the diets we can take the cholesterol in diet, so this is basically absorbed in your body and they can create some layer in your vessels, blood vessels. So this is the layering of the blood vessel due to restrictions of the blood flow. You will this is the also some disease related to this are atherosclerosis and arteriosclerosis. So there is also major terms, major sub disease like stroke. Also this is the basic cause of hypertensions. So this is the inflammation, basic inflammation resultant हो जाती है यहाँ पे आपकी आर्टरियोल्स की निक्रोसिस हो जाती है और दिस बिकम थिकन. तो उसकी वजह से आपके मेजर आर्गन डिफेक्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे वो जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती या उसमें कोई जो टारगेट वैल्यू है उसको ब्लड चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ब्लड में, तो वो उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं होती. तो दैट्स वाई आपके मुख्तलिफ आर्गन की निक्रोसिस या उसकी टिश्यू जो है वो एपोप्टोसिस ये चीज़ें पैदा हो जाती है. सो दिस इज़ द अनट्रीटेड सिस्टमिक हाइपरटेंशन की हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ बॉडी में पैदा हो सकते हैं. अच्छा, उसके बाद हम उसमें कार्डिक इफेक्ट देखते हैं कि कार्डिक इफेक्ट्स क्या होते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, कार्डिक रिमॉडलिंग, स्टेट ऑफ इंक्रीज कार्डिक ओवरलोड. अगर आपकी हार्ट कंटिन्यूसली वो कंट्रैक्शन ज़्यादा कर रहा है तो उसकी वजह से कार्डिक हार्ट जो है इतने एग्रेसिव पोजीशन में आ जाता है कि ये बिकम हाइपरट्रोफ हो जाती है, ये उसकी साइज बड़ा हो जाती है. लाइक आप इल्टर पेशेंट के जितने भी इल्टर पेशेंट आप देखते हैं तो उसकी हार्ट साइज इंक्रीज होते हैं ड्यू टू दिस इज बिकम द स्टेजेस ऑफ दिस हाइपरटेंसिव स्टेजेस. वो ऑलरेडी उसको गुजार चुके हैं. साइन एंड सिम्टम्स हार्ट फेल्यूर आ जाते हैं मुख्तलिफ उसमें क्योंकि उसको एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट की वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. तो उसकी ऑक्सीजन जब नहीं मिल रही, प्रॉपर एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट से उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में एंजाइना पेक्टोरस हो सकती है. आपकी जो लेफ्ट साइड है उसमें एक सीवियर दर्द पैदा हो जाती है, सीवियर पेन पैदा हो जाता है. तो उस पेन को आप फिर उसमें कंपनसेशन ऑफ योर बॉडी आप उसको नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई योर हार्ट बिकम डिफेक्ट ड्यू, और उसके साथ एमआई की चांसेस भी हो सकते हैं. हाइपरटेंशन में काज अनदर डिजीज लाइक एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, आल्सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी उसके साथ पैदा हो सकते हैं रिजल्टिंग इन एंजाइना पेक्टोरस और एमआई. और उसके डेथ चांसेस भी बहुत ज़्यादा. कार्डिक इफेक्ट ये कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाती है तो कार्डिक इफेक्ट कौन से प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो आपकी हाइपरट्रोफी ऑफ योर हार्ट and the hypertension. Due to hypertension, this is also the blood vessel in trapping of some cholesterol in layer around of every जो है ब्लड वेसल. सो उसकी वजह से कुछ ऐसे डिजीज पैदा हो जा सकते हैं. अच्छा, रीनल इफेक्ट क्या हो जाते हैं, जब आपकी ब्लड फ्लो कम हो जाती है तो इंक्रीज इन रेनिन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस, तो उसकी वजह से आपकी रेनिन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है. With heightened the reabsorption of the sodium and water in the blood volume, increase the blood volume. तो ये रेनिन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन जब हो जाती है तो आपके ब्लड
میں جتنے واٹر ہے جتنے سوڈیم سے تو وہ اس کو ری ایبزارب کرتا ہے اور دوبارہ بلڈ میں شامل کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی بلڈ فلو انکریز والیوم ہو جاتی ہے، تو پری لوڈ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پری لوڈ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی میکینزم تھرو اگین جو پری لوڈ اس کے بعد آفٹر لوڈ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی رینل میکینزم وہ سیم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کنٹینیوسلی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن، تو آپ کی رینل فٹ کے کچھ چانس فیلیور چانس سی کی ڈی لائک اندر ڈیزیز اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، سیریبرل افیکٹ یہاں پہ کیا ہے؟ ڈیکریز بلڈ فلو، ڈیکریز آکسیجن سپلائی۔ سیریبرل افیکٹ یہ ہے کہ آپ کی بلڈ فلو جب کم ہو جاتی ہے، برین میں کم سے کم جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی آکسیجن سپلائی کم ہو جاتی ہے، تو آپ کی جو برین ایریا ہے اس کو سپلائی آف آکسیجن چاہیے، جب اس کو آکسیجن پراپر نہیں مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک ڈیزیز پیدا ہو جاتے ہیں جس کو ہم TIA کہتے ہیں، ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک۔ یہ اس میں پیدا ہو سکتی ہے، سیریبرل تھرومبوسس ہو سکتی ہے، اینوریزم ہو سکتی ہے، لائک اسٹروک لرنر کنڈیشن ہیمریجک ہو سکتی ہے، جس میں مختلف اسٹروک ہو سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی پراپر آکسیجن جب سپلائی نہیں ہو رہی برین کو تو اس میں سیریبرل افیکٹ پیدا ہو سکتی ہے ڈیو ٹو دس کازیٹیو ڈیزیز آف ہائپرٹینشنز۔ اچھا، اس کے بعد آ سکتی ہے ریٹینل افیکٹ۔ آپ کی آئی پہ اس کی کیا افیکٹ ہے؟ تو ظاہری بات ہے جب آپ کی بلڈ سپلائی کم سے کم جا رہی ہے آپ کی جو ہے، یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے آپ کی ریٹینال ایریا میں، مطلب آپ کی آنکھوں میں آئیز میں جب یہ کم سے کم بلڈ سپلائی ہوتی ہے تو اس کو پراپر نیوٹرنٹس نہیں مل رہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے بلر ویژن اسپاٹس یا بلائنڈنس ہو سکتے ہیں۔ لائک دا بلر ویژن موسٹ امپورٹنٹ سمپٹمس آف ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز میں بیسیکلی یہ ہوتی ہے، ایک تو کولیسٹرول پلیگ ایک بلڈ ویسل میں ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کولیسٹرول بلڈ میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ سپلائی ان کیپیلریز نہیں ہوتی، تو جب اس کیپیلریز میں بلڈ کی سپلائی نہیں ہوتی تو ہمارے آنکھوں کی جو کیپیلریز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے باریک ہوتے ہیں، تو اس میں بلڈ سپلائی نارمل نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بلر ویژن چانسز ہو سکتے ہیں۔ Okay, let's start some secondary hypertensions. That how we will discuss the secondary hypertensions and how we can label it, diagnostic positions, and how we can treat it. Basically, the secondary hypertension is the most one causes, because secondary hypertension is known causes. Like suppose I already told you in the previous some slides. So then we can start the clinical evaluations. Clinical evaluation, because most patients presenting with the high blood pressures having primary rather than secondary hypertension. Most جو ہے وہ کچھ ایسے پریزنٹ کرتا ہے، کچھ ایسے سمپٹمز یا کچھ ایسے چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشرز میں secondary extensive screening warranted. Through history and physical examination followed by evaluation of commonly reported tests should rule out most causes of secondary hypertension. Patient age, primary hypertension is normally seen like I already told you کہ میں نے آپ کو کہا کہ 30 سے 55 سے کون سی ایج ہے اس کی secondary hypertension کی، اور یہ ورسز ہو جاتی ہے، مختلف چیز میں آ سکتی ہے، تو ہم کس طرح اس کی لیب فائنڈنگ کر سکتے ہیں؟ بلڈ پریشرز کو یا ہائپرٹینشنز کی لیب فائنڈنگ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بلڈ یوریا نائٹروجن ہم لیتے ہیں، جس کو ہم بل کہتے ہیں، یہ کڈنی سے لیتے ہیں، اینڈ کریٹین ایلیویشنز سجیسٹ رینل ڈیزیز۔ تھرو ہم یورین لے لیتے ہیں، اس کی بلڈ سیمپل ہم یورین سے لے لیتے ہیں، تو ہم اس میں رینل ڈیزیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس ہائپرٹینشن پیشنٹ کی کوئی رینل ڈیزیز تو نہیں ہے کہ اس کی ہائپرٹینشن ہو سکتی ہے، مطلب اس کی آرائز آ رہی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو رہی تھی، کیا اس کی رینل ڈیزیز تو نہیں ہے؟ انکریز یورینری ایکسکریشن آف کیٹیکولامین اور اٹس میٹابولائٹس، ویلال جو مینڈالک ایسڈ ہے، میٹانیفرین ہے، کنفرم فیو کروموسائٹوما۔ اب کروموسائٹوما ہم بعد میں پڑھیں گے
کہ یہ پیوکروموسائٹوما کیا ہے. اس میں بیسیکلی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی فریفرین اور نارفینیفرین جو کڈنی ہارمونز ہے تو اس کی ایبنارملی ریلیز ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی بلڈ پریشر رائز آ رہی ہے. تو یہ بھی آپ یورین میں دیکھتے ہیں کہ کبھی اس میں میٹابولائٹس تو نہیں آ رہے, کچھ ایسے ڈرگس کی یا کچھ ایسی یا کنفرم اس کی پیوکروموسائٹوما تو نہیں ہے اس کی ڈیو ٹو پریزنٹ آف دیز مٹیریل یا دیز سیمپلس. اچھا, سیرم پوٹاشیم ایوالویشن ہم دیکھتے ہیں کہ کس پیشنٹس کو ریویل یا ہائپوکیلیمیا تو نہیں ہے یا کوئی ایسی ادر الڈوسٹیرون میکینزم یا الڈوسٹیرونز کچھ ایسے سنڈرومز ہوتے ہیں کہ اس کو تو یہ چیزیں تو نہیں ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں لیبورٹری فائنڈنگ سے ہم دے سکتے ہیں. اور بھی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اس کی آرٹریوگرافی کرتے ہیں, لائک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہم رینلی آرٹریوگرافی کرتے ہیں, آرٹریوگرافی, الٹرا ساؤنڈ, رینل وینوگرافی کرتے ہیں. یہ ہمیں ایک رینل آرٹری کی وہ اسٹینوسس وغیرہ یہ ہمیں بتا دیتا ہے. اس کے علاوہ ہارٹ کے لیے ہم ای سی جی کرتے ہیں, جو لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹروفی یا اس کے بھی آئے باڈی میں تو ہم اس کے لیے وہ کرتے ہیں. اور نارملی جو ہم ہائپرٹیشنس کو کرتے ہیں وہ اسٹیٹوسکوپس اور اس کی بلڈ پی پی اپیریٹس سے ہم نارملی اس کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. جس کی کازز کیا ہے تو ہمارے پاس پرائمری الڈوسٹیرونزمس ہے, پیوکروموسائٹوما ہے, اینڈ رینل آرٹری ڈیزیز ہے یا اسٹینوسس. تو پرائمری الڈوسٹیرونزم میں ہائپر سیکریشن آف الڈوسٹیرون بائی ایڈرینل کارٹیک, انکریز ڈسٹل ٹیبولر سوڈیم ریٹینشن اینڈ ایکسپینڈنگ دا بلڈ والیوم which increase the total peripheral vascular resistance. اور یہ جو ہم ہائپر ٹینشنز ہے یا کچھ ایسے اور ہے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں اس کی تھرو میکینزم ہم پڑھیں گے اس میں فارماکالوجی میں. جب ہم فارماکالوجی اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کی فارماکالوجی پڑھیں گے کہ کیا کس کی وجہ سے یہ چیز آ رہی ہے, کس کی وجہ سے یہ ہائپرٹینسو آ رہی ہے, کیوں یہ ڈائبیٹک ہے پیشنٹس, اس میں ہم کون سے ڈرگز دیتے ہیں تو اس کی ڈرگس میکینزم اور یہ چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے. ہم بیسکلی یہاں پہ ہم کلینکل فارمیسی میں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو سمپل ہم پرائمری الڈوسٹیرونزم میں ہے کہ آپ کی باڈی جو ایڈرینل کارٹیکس ہے تو اس میں الڈوسٹیرون کی ریلیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی انکریز ڈسٹل ٹیبولر سوڈیم ریٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے, جو کہ لیفرون ریجن ہے. وہ لیفرون بھی اس میں فزیالوجی میں ہم پڑھیں گے. تو اس میں سوڈیم ریٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ والیوم زیادہ ہو جاتی ہے, تو پری لوڈ زیادہ ہوتا ہے. تو پری لوڈس کی وجہ سے آپ کی پیریفرل واسکولر ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے. سو دس از دا میکینزم آف پرائمری الڈوسٹیرونزم. اچھا, پیوکروموسائٹوما بھی ہوتے تھے تو یہ ایک ٹیومر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے ایڈرینل میڈولا, جس کی سیکریشن ہائپر سیکریشن آف ایفینیفرین اور نان ایفینیفرین, تو اس کی ابنارمل سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے ایفینیفرین اور نان ایفینیفرین, جس کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن بلڈ پریشر میں آ جاتے ہیں. تو زیادہ تر یہ انکریز ٹوٹل پیریفرل واسکولر ریزسٹنس پیدا کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد رینل آرٹری سٹینوسس, ڈیکریز رینل ٹیشو پرفیوژن ایکٹیویٹس دا رینل انجیوٹنسن الڈوسٹیرون سسٹم. اگین وہی چیز ہے, ہم جو ہے وہ پڑھیں گے کڈنی ڈیزیز کے بارے میں کہ ہم جب رینل ٹیشو کی پرفیوژن مطلب اس کی انفلکس جو ہے وہ کم آ رہی ہے, تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی ایسی رینل آرٹری کوئی سٹینوسس ہوئی ہے تھرو رینل انجیوٹنسن الڈوسٹیرون میں سسٹم. اگین I repeat this word کہ رینل انجیوٹنسن کنورٹنگ جو آلریڈی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ آپ کی بلڈ والیوم کو زیادہ کرتا ہے کیونکہ آپ کی سوڈیم اور واٹر کی ریٹینشن کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی رینل جو ہے پرفیوژن وہ ڈیکریز جب آ رہی ہے تو یہ اس طرح کرتا ہے کہ جب آپ کی رینل بلڈ فلو کم آ رہی ہے تو رینل انجیوٹنسن کنورٹنگ ایکٹیویشن ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ آپ کی بلڈ پریشر رائز کرتا ہے کیونکہ یہ پریفرل واسکولر ریزسٹنس زیادہ کرتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا کازز آف سم ہائپرٹینشن. اچھا, کلینکل ایوالویشن میں آ جاتے ہیں کہ کچھ ایسے پریڈسپوزنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کو ہم پرووکنگ فیکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کچھ ایسے
یہ ہے کازز ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہائپرٹینشن زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں، یا کچھ ایسے کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہائپرٹینشن ہو سکتی ہے۔ اچھا فیملی ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں آف اسینشیل ہائپرٹینشنز یا اسٹروک وغیرہ پریمیچر ATC، یہ چیزیں اگر کسی فیملی ہسٹری میں ہے تو یہ کنجنٹل ڈیزیز ہے، تو یہ اس کی چانسز 75% سے وہ ہو سکتی ہے۔ پیشنٹ ہسٹری آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹرمیڈیٹ ایلیویشن ہائی بلڈ پریشر ہے کہ نہیں، ریشیل جو پریڈسپوزنگ فیکٹرز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کاکیشینز ہے نان کاکیشینز ہے، تو اس کی بیس پہ ہم جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اوبیسٹی ہے، اوبیسٹی دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہے۔ ویٹ ریڈکشن ہیو بین شون ریڈیوس بلڈ پریشر، اگر آپ ویٹ کم کرتے ہیں تو آپ کی بلڈ پریشر زیادہ بات ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اگر آپ کی ویٹ زیادہ ہے تو وہ بیکم ہائپرٹینسو باڈی ویٹ ہے۔ تو لارج proportion of hypertensive patients who have 10% or more the body and body weight، جو IBW ہے تو اس سے اگر 10% انسان کی اوبیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ چانسز ہے ہائپرٹینشن کی۔ اچھا کچھ اسموکنگ ہے، اسموکنگ کی وجہ سے بھی ہائپرٹینشن ہو جاتی ہے، اس کی میکینزم ہے اسٹریس کی وجہ سے، ہائپر ڈائٹری ٹیک، سیڈنٹری لائف اسٹائل، ڈائبٹیز ملائٹس، ہائپر لیپیڈیمیا، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز۔ ٹریٹمنٹ آبجیکٹیوز پہ آ جاتے ہیں تو ٹو رول آؤٹ ان کامن سیکنڈری کاز آف ہائپرٹینشن، ہم جو ہے وہ سیکنڈری ہائپرٹینشن کے کاز کو رول آؤٹ کرتے ہیں۔ سپوز سیکنڈری ہائپرٹینشن آپ کی آ رہی ہے کوئی سالٹ انٹیک سے یا کوئی اوبیسٹی سے یا کوئی ادر ڈیزیز ہے، تو ہم اس کو ڈیزیز کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہائپرٹینشن جو ہے وہ ختم ہوگی۔ سیکنڈ ون از دا ٹو ڈیٹرمن دا پریس اینڈ ایکسٹینٹ آف ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج، ہم یہ بھی رول آؤٹ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر تو ہے، ہائپرٹینشن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج نہ ہو جائے، کوئی ایسے لائک ہارٹ فیلیور ڈیمیج نہ ہو جائے یا سیریبرل کوئی اسکیم یا یہ چیزیں نہ ہو جائے، تو اس کو ہم رول آؤٹ کرتے ہیں، اس کو ڈٹرمائن کرتے ہیں ٹو ڈٹرمائن دا پریس آف ادر کارڈیوواسکولر رسک فیکٹرز in addition to high blood pressures، تو یہ بھی ہم کرتے ہیں ٹو ریڈیوس ماربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی، ملٹیپل اسٹریٹجیز بھی ریڈیوس بلڈ پریشرز، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ٹریٹمنٹ آبجیکٹیو ہے کہ جس پہ آپ قابو کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کی یہ ٹریٹمنٹ آبجیکٹیوز بن جاتی ہے۔ اچھا ہم ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں تو سیکنڈری ہائپرٹینشن ریکوائر ٹریٹمنٹ آف انڈر لائن کاز، آپ کی انڈر لائن کاز یہ ہے کہ سپوز آپ کی جو کاز اس کی تھرو اوبیسٹی ہے، آپ کو بیسٹوں کو کم کرے تو اسی طرح سیکنڈری ہائپرٹینشن ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی ادر چیز آپ دے رہے ہیں، کوئی ڈیکلوفینک سوڈیم، سپوز ایک پیشنٹ کو پین ہے تو اس کو آپ ڈیکلوفینک سوڈیم پرسکرائب کر رہے ہیں، تو آپ رول آؤٹ کریں کہ سیکنڈری ڈیکلوفینک سوڈیم کے بجائے آپ ڈیکلوفینک پوٹاشیم دیں، تو اس کی وجہ سے ہائپرٹینشن جو ہے وہ چانسز کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس رول آؤٹ کرتے ہیں، تو آپ اس پہ سمپٹمز میں جاتے ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز پہ جاتے ہیں کہ آپ اس فیکٹرز کو ڈٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ان ایوری مارکیٹ میں، تو اس میں ہم فرسٹ ون جو دیتے ہیں وہ ڈائیوریٹکس دیتے ہیں، اور بعد میں اس میں فل میکینزم اس میں جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ پروٹوکولز میں جاتے ہیں، تو یہ جسٹ اس کو دیکھ لیں، تو اس میں ہم ڈائیوریٹکس پہ دیتے ہیں، یہ ڈائیوریٹکس ہے، اس میں تھائزٹ ڈائیوریٹکس آتی ہے، لوپ ڈائیوریٹکس اور پوٹاشیم اسپیرن ڈائیوریٹکس۔ تو یہ چیزیں کہ اب تھائزٹ ڈائیوریٹکس بیسیکلی میں آپ کو ایک ٹرک دیتا ہوں کہ اس ٹرک کو اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ جو تھائزٹ ڈائیوریٹکس ہے، ایک لوپ ڈائیوریٹکس ہے اور ایک پوٹاشیم اسپیرن ڈائیوریٹکس ہے، تو فارماسسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ ہو، اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ نوٹ کرے۔ جب بھی ایک پیشنٹ اس کی ایج تو نہیں ہے لیکن اس کی اوبیس ہے، اوبیس پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، اوبیس پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے ہائپرٹینشن ہے اور مجھے کوئی ڈائیوریٹکس پرسکرائب کرے، تو آپ یو شوڈ گو ٹوورڈ دا لوپ ڈائیوریٹکس۔
آپ لوپ تھائروڈکس پہ جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کی اوبیس کو دیکھتے ہیں، اس کی وہ اوبیس باڈی سے کو دیکھتے ہیں. تو لوپ تھائروڈکس میں اس کی بات یہ کہ یہ کچھ ایسے الیکٹرولائٹس جو آپ کی باڈی میں ہے اس کو یہ ایکسکریٹ کرتے ہیں یورین میں. تو یو شوڈ گو ٹوورڈ دا لوپ تھائرائڈ. لیکن اگر آپ کی پیشنٹ آ جاتے ہیں تو اس کی باڈی تن ہے، ویک ہے، فیٹیک ہے، اور اس کو ہائپرٹینشن ریکوائرمنٹ ہے، تو یو شوڈ گو ٹوورڈ تھائزائڈ تھائروڈکس، تھائزائڈ پہ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ کنکمیٹڈلی پرولانگ ٹائم کے لیے یوز کر رہا ہے کنٹینیوسلی، تو یو شوڈ گو ٹوورڈ دا potassium sparing diuretics. لیکن you should must monitor of their potassium level in their body. اگر یہ potassium sparing diuretics لے رہا ہے اور اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہائپوکیلیمیا کی طرف وہ جا رہا ہے، تو you should prescribe another with this ہائپرٹینسو ڈرگ. لائک میں آپ کو فوڈ بتاتا ہوں، تو آپ اس پیشنٹ کو یہ ضرور کہیں کہ آپ بناناز لیں، اور بناناز بھی کھائیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اسے پوٹاشیم پیک ہوتی ہے، پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یو شوڈ بی مانیٹر دیز ٹرمینالوجیز اکارڈنگ ٹو یور if you have a PharmD student or PharmD lecturers or any other so you should note it. اچھا اس پہ ویزو ڈائلیٹر پہ جاتے ہیں، کچھ سمپٹوملیٹکس پہ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ موسٹ امپورٹنٹ. یہاں پہ ایک ورڈ ہے کہ مائنکسیڈل. تو مائنکسیڈل آج کل جو ہے وہ زیادہ تر بالڈنس جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کی ہیئر گرو کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس کی سائڈ افیکٹس ہے جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، مائنکسیل وغیرہ، مائنکسیڈل، ہیئر میکس، ہیئر پلس. تو یہ اس میں اویلیبل ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی یہ ایک سائڈ افیکٹ ہے، لیکن یہ ڈرگ بیسیکلی یوز کرتے ہیں ہم ہائپرٹینشن کے لیے. سو دس یہ بھی ہے. اچھا آپ نیکسٹ جاتے ہیں اس میں. اچھا یہ ہے ہمارے پاس دا موسٹ امپورٹنٹ گولس آف یور باڈی. آپ سپوز ایک پیشنٹ ہے، اس کو بلڈ پریشرز ہو رہی ہے، تو ڈاکٹرز کو صاحبان کو یہ ضرور چاہیے کہ اس کی لائف سٹائل کو دیکھ لے کہ اس کی لائف سٹائل کیا ہے. اگر اس کے لائف سٹائل ہے کہ وہ سالٹ انٹیک زیادہ کر رہا ہے، اس کو فیٹی فوڈ زیادہ لے رہا ہے، کوئی جو ہے فاسٹ فوڈ زیادہ لے رہا ہے، تو اور اس کے ساتھ آپ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، تو یہ ٹریٹمنٹ مطلب یہ اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جو رسک فیکٹرز ہیں وہ اس کو پہلے کنٹرول کرے. تو اس کو کہتے ہیں آپ کہ جی آپ یہ چیزیں مت کھائیں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ سالٹ انٹیک مت کریں. جو ہے اس کے علاوہ آپ کوئی ایسے ادر ٹریٹمنٹ ادر کوئی فیکٹرز ہے جو رسک فیکٹر اوبیسٹی ہے تو اس کو کم کریں. کوئی اور آپ اس میں فیکٹرز کو آپ دیکھیں. تو وہ سارے فیکٹرز اکارڈنگ ٹو دا پروٹوکولز آف یو ایس گائیڈ لائنز، جو نائس گائیڈ لائنز ہے، بیسیکلی آپ اس کو دیکھ لیں، تو اس کے تھرو آپ ٹریٹمنٹ کریں کوئی پیشنٹس کی. تو اسی طرح لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز. اس کے بعد آپ لٹا گول بلڈ پریشر، تو اس کے بعد بھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو یو شوڈ گو ٹوورڈ، اگر اس کی لیس دین 140 تو 90 آ رہی ہے، تو یا اس طرح لو فار دوز ود ڈائبٹک اکرونک ڈیزیز، تو یو شوڈ گو ٹوورڈ دا انیشیل ڈرگ چوائس. تو اس میں آپ پوٹینشیل وداؤٹ کمپلنگ انڈیکیشنز. تو یہاں پہ اسٹیج 1 ہے. آلریڈی میں نے آپ کے 3rd نمبر سلائڈ میں کہا تھا کہ ہم اسٹیج 1 اسٹیج 2 کے تھرو ہم اس پہ جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ پہ جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹیج 1 میں اس میں یہ ہے کہ سسٹولک اسٹیپریشن ہوتی ہے، ڈائسٹولک اس طرح ہوتی ہے. تو ہم اس میں فرسٹ ورڈ ڈرگ آف چوائس جو ہے وہ ڈائیوریٹکس پہ جاتے ہیں. تو وہ تھائازائڈ ٹائپ ڈائیوریٹکس پہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر اس کی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو ہم سیکنڈ چوائس آف ڈرگ جو ہے وہ جو ہے اے سی انہیبیٹر ہے. پھر اس کے بعد ARBs بیز آتے ہیں، بیٹا بلاکرز آتے ہیں، CCB اور کمبینیشن. لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو ہے بہت زیادہ ڈاکٹرز ڈائریکٹلی پرسکرائب کرتے ہیں بیٹا بلاکرز. تو اس اگر آپ یو ہیو ایویڈنس تو دین یو کین پرسکرائب. اگر ایویڈنس نہیں ہے تو ہاؤ یو کین پرسکرائب. از سم کویسچنز ارائز ہیئر. جیسے اسٹیج 2 پہ جاتے ہیں تو یہ اگین سسٹولک 160 تھے اس طرح ابو. تو آپ ڈرگ کمبینیشنس پہ یہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ اسٹیج 2 ہے گریٹر دین 160 ہے. تو یہاں پہ کبھی کبھار 200 پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ پہ ایمرجنٹ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو ہم ایمرجنسی میں کچھ ایسے دیتے ہیں.
तो दो ड्रग कम्बिनेशन थायरोजिड डायरेटिक्स और इसके साथ कोई ऐसी इनहिबिटर जो है ये चीज़ें हम उसमें देते हैं। कभी कभार कंटिन्यूसली पाकिस्तान में एक है कि साफवासिक देते हैं, एम्लोडोपिन बिसालेट, और ये चीज़ें हम उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं कंटिन्यूसली। या कोई कभार कुछ हार्ट का पेशेंट होती है तो उसको हम कार्वेडा ये चीज़ें हम उसको देते हैं, कार्वेडा, कार्बिडोलोल, एडियोलाल, हाइड्राल। लेकिन अगर उसको कोई सिम्टम्स अदर सिम्टम मतलब रिस्पायरेटरी सिम्टम ना हो तो हम उस पर एड्राल पे भी जाते हैं। तो अगर रिस्पायरेटरी सिम्टम्स है या उसमें कोई डिजीज़ है तो यू शुड नॉट गो टुवर्ड एनी ऑफ दीज ड्रग्स। अच्छा, ये हाइपरटेंशन विद कंपेलिंग इंडिकेशन, ड्रग फॉर द कंपेलिंग इंडिकेशंस, तो ये ऑलरेडी मैंने कहा कि उसके बाद अगर कोई इमरजेंट कंडीशन या कोई आ जाती है तो यू शुड गो टू मॉनिटर एंड यू शुड मस्ट सी द नाइस गाइडलाइंस, you should go toward the Lipid Card book, which is most important. Atara, Shigbugs, this is another lot of book where you can see it. This is the most important emergent treatments in emergency for the hypertension patient, because hypertension is also maybe this lead toward the death. Not a goal blood pressure, तो आप ऑप्टिमाइज करते हैं कुछ ये या कंसिडर करते हैं कंसल्टेशन विद हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट, जिसने hypertension specialist की हुए तो उसकी वजह उसमें। So this is all about the hypertension. I hope you can get a lot of this lecture from these lectures. So inshallah, if you have any questions arise in your mind, so you can ask from friendly, and inshallah I will type. I will in description you can see my Gmail, and then you have any queries, so please ask from me on Gmail. Thank you so much. Okay, bye bye.